اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم۔ اب یہاں سے 41 سے لے کے 45 جو آیات ہیں ان میں رجم کا حکم ہے۔ تو یہود کا ایک قبیلہ تھا، خیبر میں یہ لوگ رکے ہوئے تھے، ان کے کمیر آدمی اور عورت نے زنا ان سے سرزد ہو گیا، تو یہ فیصلہ لے کے آئے مدینہ والے یہود قبیلے کے پاس اور حضور پاک کے پاس۔ اب یہ جان کے یہ چاہتے تھے کہ جو رجم کا حکم ہے، رجم کیا ہوتا ہے کہ سٹون ٹل ڈیتھ، اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہو اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز، تو اس کے لیے حکم ہے کہ سٹون ٹل ڈیتھ۔ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، تو انہوں نے حضور پاک سے یہ حکم چھپایا کہ ہماری بک میں یہ حکم موجود ہے، اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو اسے قبول کر لو، اور اگر نہ دیا جائے حکم تو بچتے رہنا۔ اب حضور پاک سے ہائڈ کر رہے ہیں، اسی دوران یہ پوری آیت نازل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ خود اپنی کتاب میں دیکھیں، آپ کی کتاب میں بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ شرمندہ ہوئے، حالانکہ یہ اپنی کتاب کو چھپا رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہ ساری آیات جو ہیں اسی سے متعلق ہیں کہ یہودی بہت کچھ جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے یہ اس سے چھپاتے ہیں تورات میں، اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور یہ اپنی انبیاء کے کہنا بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بہت سے فیصلے لکھے۔ اللہ نے یہاں پہ ایک اور فیصلہ لکھا ہے کہ تورات میں یہ حکم دیا تھا، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم، جو شخص معاف کر دے تو وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا۔ تو یہ سارا کچھ یہ چھپاتے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیفرنٹ شریعتیں اور ڈیفرنٹ راستے مقرر کیے ہیں، ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کیا ہم نے شریعت اور راستہ، اور اگر وہ چاہتا ہے اللہ تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن یہ اس لیے کیا کہ آزمائے تم کو ان احکام کے بارے میں، سو جو اس نے تم کو دیے ہیں سو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس یہ ایک راستہ ہے کہ آپ کوشش کریں باقی امتوں سے آپ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو محبوب ہوں گے اللہ کو، انہیں اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی یہ نظر آتی ہے ہمیں قرآن پاک میں، اس کو آپ پریڈکشن کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو، اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی۔ وہ مہربان ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار کے لیے، اور جہاد کریں گے وہ اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا جو دیتا ہے جسے وہ چاہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر یہ تفاسیر میں لکھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہ جو نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنا اللہ کے راستے میں ثابت قدم تھے۔ کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش؟ اللہ تعالیٰ باقی قوموں کے متعلق کہتے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ یہود اور نصارہ کا ذکر ہے کہ ان کے جو اہل ایمان ہیں، جو ان کے عالم ہیں، وہ کیوں نہیں منع کرتے انہیں اس روش سے، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس فرض ہوتا ہے کسی بھی انٹلیکچوئلز کا، اہل علم کا، کہ وہ اپنی قوم کو منع کریں جب وہ دیکھیں کہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ دو لفظ یوز ہوئے ہیں، والاسم والعدوان۔ اسم کہتے ہیں اس طرح کے گناہ کو جس کا آپ کی ذات سے تعلق ہو، عدوان جو دوسروں کو بھی تکلیف دے، عدل اور اس میں۔ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو اور ان تعلیمات کو جو نازل کی گئی ہیں ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی اگر وہ اللہ کا حکم مان لیتے تو اتنا بڑا اجر ہوتا۔ اسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، اس سپارے کا جو اینڈ ہوتا ہے آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی چیز کو کہا ہے، مت پیروی کرو ان لوگوں کی جو خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے، خود بھی گمراہ ہوئے اور تم سے پہلے اور گمراہ کر گئے بہت سوں کو۔ یعنی آپ کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی اسلام کے علاوہ دو اہل کتاب ہیں ان کی باتوں میں سے بہت دھیان سے چیزیں پک کیجئے، کیونکہ انہوں نے بہت سی باتیں چینج کر لیں اور وہ سرکش ہو گئے، اور وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو کسی برے کام سے۔ اب یہاں پہ اس سپارے کا بالکل اینڈ ہے، اور اس سپارے کے آخر میں یہ آپ کو آیت 82 نظر آتی ہے
تم پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ سخت اور عداوت میں اہل ایمان سے یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں اہل ایمان کی ان کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ یہ اس لیے کہ نصارہ میں عبادت گزار عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہمارا چھٹا جو ہے سپارہ وہ فنش ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے چھٹے سپارے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھی تھیں۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چھٹے سپارے کے